بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من لیف. قابل احترام بزرگ و دوستو، یہ باب ہے کیف کان عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اور آپ کا گزران کیسے ہوا کرتا تھا. آپ کے کھانے، آپ کا بسترا، آپ کا مکان، آپ کے کپڑے، آپ کی سواریاں یہ کیسی تھی. اس کو کہتے ہیں عیش النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم بار بار پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں میں ایک بہت بڑی فکر یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کپڑوں پر خرچہ، سواریوں پر خرچہ اور شادیوں پر خرچہ، تو اخراجات جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. آمدنی جو ہے کنٹرول میں ہے، اخراجات جو ہے کنٹرول میں نہیں. تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہمیں اس بات کی طرف فکر دلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھیں، اپنی ضروریات کو قناعت کے ساتھ پورا کریں اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں. جو ضرورتیں ہماری ہیں، 5 ضرورتیں ہیں عام طور پر انسان کی. اس کا لباس ہے، اور اس کا کھانا پینا ہے، اور اس کی سواری ہے، اس کا مکان ہے، اور اس کی شادی ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اسی میں اسراف ہوتا ہے اور اسی میں سادگی آ سکتی ہے. تو سادگی میں بڑی برکت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان البدادۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. اور سادگی بے ڈنگے پن کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں دیا ہے اس میں اپنی ضرورت کو پوری کر لینا، ایڈجسٹ کرنا. اگر اس سے زیادہ اگر آدمی خرچ کر رہا ہے، کیونکہ مزاج یہ بن رہا ہے جتنا میں کماؤں اس سے زیادہ خرچ کروں. یہ عام طور پر انسان کا مزاج ہے، جتنا میں کماؤں اس سے زیادہ خرچ کروں. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ زندگی پریشان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آسان زندگی سکھائی. وہ آسان زندگی کیا ہے؟ وہ ہے سادگی اور قناعت والی زندگی. سادگی میں برکت ہے، اسراف میں بے برکتی ہے. مالیات کی برکتیں اللہ اٹھا لیتے ہیں جب مالیات میں بے اسراف آتا ہے. اسراف کے 2 بڑے خطرناک عذاب ہیں. ایک عذاب قیامت کے دن بڑا شدت سے حساب ہوتا ہے، تم نے فضول خرچی کیوں کی. دوسری چیز نقد یہ ہے کہ مالیات کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. جب برکتیں اٹھ گئی تو پھر آدمی کیا ہے، اس کے پاس جتنا بھی ہے وہ کم پڑے گا. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات لکھی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں بار بار اس کتاب کو تنہائیوں میں پڑھیں. اس میں تزکیہ ہے، تربیت ہے، اس میں زندگی قناعت پر آتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ہمیں دیا اس کی 3 بنیادیں ہیں. فرماتے ہیں 3 بنیادیں. ایک ہے تواضع، دوسرا ہے سادگی، تیسری چیز ہے حیا. یہ اسلامی معاشرے کی نبوی معاشرے کی بنیادیں ہیں کہ معاشرے میں حیا ہو، معاشرے میں سادگی ہو اور معاشرے میں تواضع ہو.
غیروں کی جو معاشرہ ہے اس کی یہ 3 بنیادیں ہیں، تکبر ہے، اسراف ہے، بے حیائی ہے۔ تو ہماری زندگی کس معاشرے سے متاثر ہو رہی ہے یہ دیکھنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرما رہی ہیں۔ کئی احادیث ہیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک کبھی آپ نے جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر 3 دن مسلسل نہیں کھائی۔ 3 دن آپ کی زندگی میں، مدنی زندگی میں کبھی ایسے 3 دن مسلسل نہیں آئے کہ آپ نے 3 دن تسلسل کے ساتھ پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو۔ ایک اور روایت میں آگے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ایک دن میں۔ ایک وقت کھانا ملتا تو دوسرے وقت کھجور، ایک وقت کھانا ملتا تو ایک وقت کھجور ملتا۔ کھجور یعنی دوپہر میں اگر کھانا ملا تو رات میں کھجور، رات میں اگر کھجور کھا رہے ہیں تو دوپہر میں کھانا۔ یعنی ہم تو کھجور کیسے کھاتے ہیں؟ مزے کے طور پہ کھاتے ہیں۔ ہمارا کھجور جو ہے نا مزے کے طور پہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غذا کے طور پہ کھاتا تھا۔ فرماتی ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے ایک مرتبہ، تو وہ بھانجے تھے، انہوں نے اپنے بھانجے سے کہا بیٹا جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کیسے حالات تھے؟ فرمایا کہ 3 چاند نظر آتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ چولہا جلنے کا مطلب کوئی ایسی چیز گھر میں ہوتی نہیں جس سے پکائی جائے۔ آٹا ہے تو روٹی بنائیں، گوشت ہے تو بنائیں، سبزی، یہ چیزیں ہوتی نہیں، 3 مہینے گزر جاتے۔ تو حضرت عروہ نے پوچھا خالہ جان گزاران کیسے ہوتا تھا، کیسے چلا کر؟ فرمایا الاسودین، 2 چیزیں تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی۔ پھر فرماتی تھیں کہ کھجور بھی اتنے ناکافی ہوتے تھے کہ پانی سے تلافی کرنی پڑتی تھی۔ ایسا نہیں کہ کھجور بھی پیٹ بھر کر میسر ہو۔ کھجور مل گئے، ابھی بھوک باقی ہے تو کیا کریں؟ اس کی تلافی پانی سے ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ذرا بھی مرچ اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارا کیسی ناقدری ہوتی ہے، کھانے کو کیسے پھینکا جاتا ہے، کیسی دوستو یہ چیزیں ہیں۔ یہ باب اسی لیے ہے کہ ہم جو ہے نا ہماری زندگی میں شکر آئے، قناعت آئے، سادگی آئے، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں پر قناعت اور شکر کا مزاج آ جائے۔ یہاں تک تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم میں سے کوئی شخص ہے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کہہ سکے، غریب سے غریب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 3 چاند 2 مہینے ایسے گزارے ہیں کہ میں نے پکی ہوئی چیز نہیں کھائی۔ غریب سے غریب آدمی بھی نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فرمایا هل عندك شيء، هل عندك شيء، سوال دیکھیں، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ ہمارا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیا ہے کھانے کو؟ ہمارے پاس مینیو پوچھا جاتا ہے۔ یہاں سوال دیکھیے، هل عندك شيء، گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ سیدھے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی، پھر گھر تشریف لائے۔ فرمایا عائشہ هل عندك شيء، ہے کچھ کھانے کو؟ فرمایا نہیں۔ پھر دوبارہ مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ اسی دوران دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کون ہے؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالی۔ ایک بکری کا گوشت اور کچھ آٹا اور کچھ درہم ہدیے میں پیش کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا هل اصبتم شيء، کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابھی عثمان آئے تھے، انہوں نے یہ چیزیں ہدیے میں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ اٹھانے سے پہلے مسجد گئے،
2 رکعت نماز پڑھی، پڑھ کر جو ہے نا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سن رہی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. ہے نا. ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھی، بھوک لگی تھی، گھر تشریف لائے. یہ سب واقعات ہیں دوستو. فضائل صدقات میں یہ سارے حضرت شیخ نے جمع کیے. اس کو ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے پڑھیں گے. جو نعمتیں اللہ ہمیں دیے ہیں نا اس پہ قدر ہوگی، اس پہ شکر ہوگا. اپنے اخراجات کو جو ہے نا کنٹرول کریں گے، ورنہ اسراف میں تباہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے مال پر ہمارے تاجروں کا قبضہ ہے کہ جو چاہا لے آ، جو چاہا لے رہے ہیں، جو چاہا لے رہے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے برکتیں اٹھ گئیں. آدمی جتنا کما رہا، آدمی پاک کو جو اخراجات بڑھ گئے، اخراجات بڑھ گئے. ایک صحابی وضو فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف مت کرو. فرمایا پانی تو زیادہ ہے، نہر پہ بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا پانی زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم اسراف تو مت کرو. گھر میں LED لائٹ ہے تو اس میں بل کم آتی ہے، تو کیا مطلب ہے کہ چلتا رہے. یہاں پر پانی، ہم جو ہے بڑے نعمتوں کے ماحول میں ہیں اور ہمارا مزاج جو ہے اسراف کی طرف جا رہا ہے، اور بچوں میں مزاج ناشکری کا آ رہا ہے. تو یہ بہت فکر ہماری کرنی ہے، ہمیں سوچنا ہے. یہ اس کا حل یہی ہے کہ بجائے ہم کچھ کہنے کی یہ زندگیاں پیش کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے تھا. تو میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے گھر آئے، بھوک لگی ہے. سارے 9 کے 9 حجروں میں ایک کل ہے کھانے کے لیے، ہر گھر سے ایک ہی بات نہیں ہے آج کچھ نہیں ہے. انہوں نے فرمایا آج تو میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، ہے کچھ کھانے کو؟ وہاں بھی نہیں. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ حضرت فاطمہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں، بچے چھوٹے چھوٹے. سوچیں جو بچے جو ہے نا سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن معاملہ فقر و فاقے کا ہے دنیا میں. آسمانوں میں تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن دنیا. یہ ہمیں کیوں کتاب الرقاق میں اس عنوان کو رکھنے کا مقصد یہ ہے ہم آخرت کی طرف توجہ دیں، ہم آخرت کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اجازت لے کر آئے تو آپ نے اجازت دی. جیسے ہی اندر آئے تو عبداللہ ابن مسعود بیٹھ کے رونے لگے. وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ جو ہے نا لنگی پہنے ہوئے تھے، اوپر کی چادر کھلی ہوئی تھی، بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، تو نشانات تھے. یہ آپ کا بسترا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں ہیں. اس وقت بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے لوگ بادشاہ کیسی ان کی زندگیاں ہیں، آپ امام الانبیاء. آپ فرمایا عمر شک میں پڑے ہو، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. دنیا کی نعمتیں ان کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنایا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا دوستو. اصل مزے ہمیں آخرت میں اللہ نے دیے، اصل تو جینے کی زندگی تو آخرت ہے. آگے حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم وحشوہ من لیف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسے تھا؟ فرماتی ہیں چمڑے کا تھا اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ایک ٹاٹ کی طرح تھا. رات میں کیا ہے دوہرا کر کے اس کو بچھا لیتے، آپ اس پہ آرام فرماتے. ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے چہرہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیے. فرمایا حفصہ تم نے کیا کیا اس بستر کے ساتھ؟ کہا کہ ڈبل کے بجائے چہرہ کر دیا. فرمایا اس بستر کی نرمی کی وجہ سے تہجد میں اٹھنے میں مشکل ہوئی. آپ کے جسم اطہر کا مزاج دیکھیں.
اللہ نے ہمیں بستر دیے ہیں تو اس کا شکر فجر پڑھنا ہے یعنی نرم نرم بستر پر اللہ نے ہمیں دیے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ شکر یہی ہے. اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت دینے والے تک آدمی پہنچے ہے نا. نعمتیں تو سب استعمال کر رہے ہیں لیکن نعمت دینے والے تک کون پہنچ رہا ہے؟ ولید نے خط لکھا عمر ابن عبدالعزیز کو رحمۃ اللہ علیہ، مدینے کے گورنر تھے. یہ جتنے مسجد نبوی کے اطراف حجرے ہیں، حجرے سوچیں، حجرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرماتے تھے، وحی اترتی تھی، ان سب کو گرا دو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز خط پڑھ کے بے چین کروٹ لیٹ رہے ہیں. ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ نے پوچھا کیا ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے بادشاہ کا خط آیا ہے ولید کا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ حجرے گرا دیں. اچھا، مجھے ڈر ہو رہا ہے، یہ وہ حجرے ہیں جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، یہ تو کیسے اس کو گرائیں؟ مسجد کی توسیع کرنا ہے. تو اہلیہ نے کہا آپ فکر نہ کریں، ایک کام کریں، مدینے کے جتنے فقہا ہیں ان کو جمع کر کے مشورہ کر لیں، جو وہ رائے دیں ان کو بتا دیں. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سارے فقہا کو جمع کیا، مشورہ کیا. تو تمام علماء اور فقہا کہنے لگے یہ وہ مبارک حجرات ہیں جو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، تہجد آپ نے پڑھی، وحی اترتی تھی، اس کو باقی رکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو حج کے بعد جب مدینہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کو دیکھیں گے اور دیکھ کر سوچیں گے کہ اللہ کے نبی کا گھر کیسا ہوا کرتا تھا، ایک نمونہ ملے گا انہیں. اس کو نہ گرائیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے واپس خط میں لکھ کر بھیجا. ولید نے کہا ہم تم سے نہ فتویٰ پوچھ رہے نہ مشورہ چاہ رہے، بس گراؤ، یہ میرا حکم ہے. اور بادشاہ تھا تو بس. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ پڑھ کر سنایا، مدینے والے رو رہے تھے. یہ وہ مبارک گھر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دل ہلا دینے والی حدیث ہے، سوچ نہیں سکتے ہم. ایک وقت ہم پر ایسے گزرا، 6 مہینے تک میں نے ایک جوڑے میں کپڑا زندگی وقت گزارا ہے. 6 مہینے تک، کتنے؟ ایک ہی لباس 6 مہینے تک میلا ہوتا تو اسی کو دھوتی اور ہم پہن لیتے. 6 مہینے تک. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا؟ عائشۃ الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت لاتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں. موطا امام مالک پرانی کتاب ہے، بہت بخاری سے پہلے کی. تو ان کی جب روایت بیان کرتے ہیں، ان عائشۃ الصدیقہ بنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ، یہ وہ خاتون ہے جس کی برات میں اللہ نے قرآن اتارا، جن کے جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے. ان کا کیسا لباس تھا؟ 6 مہینے میں ایک جوڑا. کوئی کہہ سکتا دوستو 6 مہینے تک ایک جوڑا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شفا سے کپڑا عاریتاً لے کے پہن رہے. تو دوستو یہ چیزیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک زندگی تھی. میں نے پہلے یہ آپ کا اختیاری فقر تھا، آپ نے اس کو پسند کیا تھا. ہاں، آپ نے اس کو پسند کیا. دعا کرتے تھے احیینی مسکینہ امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ ساری باتیں ہمیں اس لیے سننا ہے، پڑھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قناعت پر لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی شادیاں کیسی ہوتی تھیں. وہ شادیاں سن کر میں اپنی شادیوں میں حرام تو نہ کروں. پیسہ ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہے کروں، ہے نا. ایک دن کے لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، دولہے سے کہتے بھی آج، کہتا حضرت آج میری شادی ہے، مجھے ذرا مزے کرنے دیں. کہا کہ آج ایک دن اللہ کے حکم کو پورا کر لے، اس کے اثرات تیری نسلوں پر اللہ ڈالتے ہیں. وہ ایک دن ہی ہے. دولہا کہتا ہے ایک دن ملا زندگی میں. ارے ایک ہی دن ملا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. یہ بنیاد پڑے گی کہ زندگی میں تیری نسلوں میں اللہ جو ہے خیر ڈال دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسی تھیں، آپ کے کھانے کیسے، آپ کی
یہ چیزیں ہمارے سامنے جتنا مستحضر رہیں گی اتنا کیا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا جس آدمی میں قناعت ہوتی ہے وہ آدمی سکون سے رہتا ہے. حاسد ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور خواہشات پر چلنے والا ہمیشہ پریشان رہتا ہے. آدمی کو پریشانی چاہیے تو خواہشات کا راستہ ہے. آدمی کو غمگین رہنا ہے تو حسد شروع کر دے. سکون چاہیے قناعت ہے. قناعت کے مطلب اللہ تعالیٰ جتنا دیا اس میں ایڈجسٹ کر کے زندگی گزارنا, شکر کرنا نا, اللہ کے دین پر خرچ کرنا, اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا. صحابہ اکرام کے اخراجات دیکھیں, اللہ اکبر, صحابہ سب سے زیادہ جو خرچ کرتے تھے وہ عطر پر خرچ کرتے تھے. اور ہم اگر سوچیں تو ہم $10 کا عطر لیں گے, لگاتی چھینکیں شروع ہو جاتی. صحابہ جو ہے نا ان کا مال روایتوں میں آتا ہے سب سے, کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ کو خوشبو پسند ہے. جب عبادت خوشبو لگا کر کرتے ہیں تو فرشتوں کی حضوری ہوتی ہے, اس سے عبادت میں دل جمعی ہوتی ہے. اس لیے صحابہ وہاں پہ زیادہ خرچ کرتے تھے. تو دوستو یہ حدیثیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگیوں میں سادگی پیدا فرمائے, قناعت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے, شکر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.